أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من
ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق الله العظيم. الحمدللہ، ابھی آپ کے سامنے سورہ ہود آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 17 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ابھی انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ بیان کریں گے، اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو اور یہ ہمارا سورہ ہود کا دوسرا سبق ہے۔ یہ 12ویں پارے کا بھی ہمارا آغاز ہو چکا تھا۔ کل ہم نے پہلی آیت پڑھ لی تھی، آج دوسری آیت ہے جہاں سے ہم نے آغاز کیا ہے۔ وَهُوَ، اور وہ، الذی، وہی ہے جس نے، خلق، پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، اور وہ وہی ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، وکان عرشہ، وکان اور تھا، عرشہ اس کا عرش، علی الماء، علی کا معنی پر، الماء پانی، اور اس کا عرش پانی پر تھا، لیبلوکم، لی تاکہ، لی الگ لفظ ہے، ٹھیک ہے، لی تاکہ، یبلوا آزمائے، وہ آزمائے، کم تمہیں، کم الگ لفظ ہے، 3 الفاظ ہے یہاں پہ، لیبلوکم، لی تاکہ، یبلوا وہ آزمائے، کم تمہیں، ایکم، ان ایو کون، کم تم میں سے، احسن زیادہ اچھا ہے، عمل کے اعتبار سے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، وَلَئِن اور البتہ، ان اگر، قُلْتَ آپ کہے، انکم بے شک تم، مبعوثون، اس میں مفعول کا صیغہ جمع مذکر، مبعوث، مبعوثان، مبعوثون، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے، من بعد الموت، مرنے کے بعد، لیقولن، البتہ وہ ضرور کہیں گے، کون، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر ضرور کہیں گے، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر، سحر مبین کھلا جادو، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا سحر مبین مگر کھلا جادو۔ مطلب یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو کافر لوگ ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَلَئِن اور البتہ اگر، اخرنا ہم پیچھے کر دیں، عنہم ان سے، العذاب عذاب کو، الی امت
ایک مدت تک، معدودتن گنتی کی ہوئی، گنی ہوئی چند دنوں تک، یعنی اگر ہم ایک مقررہ مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو ضرور کہیں گے، یقولن، تو وہ ضرور کہیں گے، ما یحبسو، کیا چیز ہے، یحبسو، جو روک رہی ہے اسے، کیا چیز اسے روک رہی ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اسے کس چیز نے روک رکھا، یعنی عذاب کو کس چیز نے روک رکھا۔ الا خبردار، یوم یأتیہم، یوم جس دن، یأتیہم وہ آئے گا ان پہ، یأتیہم وہ آئے گا ان پر، لیسا نہیں، مصروفاً پھیرا جائے گا، عنہم ان سے، نہیں پھیرا جائے گا ان سے، وحاقہ اور الٹا آ پڑے گا، بہم ان پر، وحاقہ اور الٹا آ پڑے گا ان پر، ما کانو وہ جو تھے، بھی اس کا، یستہزئون مذاق اڑاتے رہے۔ اصل میں کانو یستہزئون اس کا ساتھ ایک ساتھ جملہ ترجمہ کیا جاتا ہے، ما کانو بھی یستہزئون، اصل میں جملہ اس طرح ترجمہ جب ہم کریں گے، ما کانو یستہزئون بھی، کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کر لیتے تھے، وہ چیز انہیں گھیر لے گی، وہ چیز جو ہے انہیں گھیر لے گی۔ تو اس سب کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا سے دوبارہ دیکھیں، اور اگر ہم ان لوگوں سے کچھ عرصے کے لیے عذاب کو مؤخر کر دے تو وہ یہی کہتے رہیں گے کہ آخر کس چیز نے عذاب کو روک رکھا ہے، ارے جس دن وہ عذاب آ گیا تو وہ ان سے ٹلائے نہیں ٹلے گا، اور جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا اور البتہ اگر، اذقنا ہم چکھائیں، اذق نا ہم نے بتایا تھا، نا جب آ جائے آخر میں اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، ہم چکھائیں الانسان انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتاً کوئی رحمت، ثم پھر نزعنا ہا، نزعنا ہم کھینچ لیں اسے، نزعنا اس طرح میں نے بتایا اذقنا، نزعنا یہاں پہ بھی نہ آ گیا، ہم کھینچ لیں ہاں اسے، منہ اس سے، انہو بے شک وہ، لیئوس البتہ نا امید ہو جاتا ہے، کفور اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو ہم اپنے پاس سے رحمت کا مزہ چکھا دیں پھر اس سے وہ چھین لے تو وہ نا امید اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ اور البتہ اگر، اذقناہ ہم اسے چکھائیں، وہی پھر آ گیا اذقنا، بس آخر میں ہو ضمیر آ چکا ہے، اور البتہ اگر ہم اسے چکھائیں، نعماء نعمتیں، بعد ضراء تکلیف کے بعد، ضراء تکلیف کے بعد، مست ہو اس نے چھو لیا اسے، یعنی اس تکلیف نے اسے چھو لیا ہو، لَيَقُولَنَّ البتہ وہ ضرور کہے گا، ذَهَبَ چلی گئی، عن السیئات پریشانیاں برائیاں، عنی مجھ سے، انہو بے شک وہ، لفرح البتہ اترانے والا ہے، فخور شیخی مارنے والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر اسے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے نعمتوں کا مزہ چکھا دیں تو وہ کہتا ہے کہ ساری برائیاں مجھ سے دور ہو گئی، تو اس وقت وہ اترا کی شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ مگر الَّذِينَ وہ لوگ، صبروا جنہوں نے صبر کیا، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے یعنی نیک، اولئک یہی لوگ ہے، لہم ان کے لیے، مغفرت مغفرت بھی ہے، واجر کبیر اور بہت بڑا ثواب ہے۔ فلعلک تو، لعل شاید کا آپ، تو شاید آپ، تارکن چھوڑنے والے ہیں، بعضا کچھ،
ما وہ جو یوحا وحی کیا گیا الیکا تیری طرف، وضائق اور تنگ ہونے والے ہیں بھی اس سے، صدر کا تیرا سینہ، اور تنگ ہونے والا ہے اس سے تیرا سینہ، ان یہ کہ یقولو وہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں، انزل نازل کیا گیا، علیہ اس پر، کیوں نہیں اتارا گیا اس پہ، کنزن کوئی خزانہ، او یا جاء کیوں نہیں آیا، معہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ، انما بے شک آپ تو، انت نذیر آگاہ کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، واللہ اور اللہ تعالی، علی کل شیء ہر چیز کا، وکیل وکیل ہے، ذمہ دار ہے۔ پھر اے پیغمبر، جو وحی تم پہ نازل کی جا رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس کا کوئی حصہ چھوڑ بیٹھو اور اس سے تمہارا دل تنگ ہو جائے؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا، یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ تم تو ایک آگاہ کرنے والے ہو، اور اللہ ہے جو ہر چیز کا مکمل اختیار رکھتا ہے، اور اللہ ہے جو ہر چیز کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ ام کیا، یقولون وہ کہتے ہیں، افتراہ گڑ لیا اس نے، ہو اس سے گڑ لیا اس نے اسے، قل آپ کہہ دیجئے، فَأْتُو تو، فا کا معنی تو، ایتو، فَأْتُو تو لے آؤ تم، بعشر 10 سورن صورتیں، مثل ہی اس جیسی، مفترایات گڑی ہوئی، وَدْعُو اور تم بلا لو، من جسے، استطعتم تم استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جسے بلانا چاہتے ہو تو بلا لو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ وحی اس پیغمبر نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہے؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پھر تو تم بھی اس جیسی گڑی ہوئی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اس کام میں مدد کے لیے اللہ کے علاوہ جس کسی کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اصل میں تھا فَإِن لَمْ، ٹھیک ہے، نون کو حذف کیا ہوا ہے یہاں پہ، فَإِن تو اگر، لم يستجیبوا وہ قبول نہ کرے، لکم تمہارے لیے، یعنی تمہاری دعوت کو قبول نہ کرے، جواب نہ دے تمہیں، فَاعْلَمُوا تو تم جان لو، انما انزل وہ تو صرف نازل کیا گیا ہے، بعلم اللہ اللہ کے علم کے ساتھ، وَأَن اور یہ کہ لا الہ الا ہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مسلمون مگر وہ تو کیا انتم مسلمون تم فرما برداری کرنے والے ہو، تو کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو؟ یعنی اس کے بعد اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کرے تو اے لوگوں یقین کرو کہ یہ وحی صرف اللہ کے علم سے اتری ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو کیا اب تم فرما بردار بنو گے؟ من کان یرید الحیات الدنیا، من جو کوئی کان ہو، یرید الحیات الدنیا دنیا کی زندگی چاہتا ہو، وزینتہ اور اس کی زینت کو، نوفی ہم پورا کر دیں گے، الیہم ان کی طرف، اعمالہم ان کے اعمال کو، فیہا اس میں، وہم فیہا اور وہ اس میں، لا یبخسون کمی نہیں کی جائے گی ان کے لیے۔ یعنی جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتا ہے، ہم اس دنیا میں ہی ایسے لوگوں کے اعمال کا انہیں پورا 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 بدلہ دے دیتے ہیں، اور یہاں ان کا کوئی نقصان بھی نہ ہوگا۔ یعنی جو لوگ صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، اس کی زینت چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا پورا صلہ اسی دنیا میں بھگتا دیں گے، اور یہاں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جو، لیس لہم نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، الا النار سوائے جہنم کے، وحبط اور ضائع ہو گیا، ما صنعوا جو کچھ انہوں نے کیا، فیہا اس میں، وباطل اور بیکار گیا، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے رہے۔ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں
دوزخ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ کارگزاری انہوں نے کی تھی وہ آخرت میں بیکار ہو جائے گی، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں آخرت کے اعتبار سے وہ کالعدم ہے، باطل ہے۔ افمن کان افمن تو کیا جو کانا ہو علی بینۃ واضح دلیل کے ساتھ میں رب بھی اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ وَيَتْلُوهُ اور اس کے پیچھے ہو شاہد ایک گواہ منہ اس سے، ومن قبلہ اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اماماً رہنما تھی، ورحمتاً اور رحمت تھی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون بھی جو ایمان لاتے ہیں اس پر، ومن یکفر بھی اور جو کوئی انکار کرے اس کا، من الاحزاب گروہوں میں سے، فالنار تو جہنم، موعدہ اس کے وعدے کی جگہ ہے، فلا تکو تو تم مت ہو جانا، فی مریت شک میں منہ اس سے، انہ الحق بے شک وہ برحق ہے، من رب کا تمہارے رب کی طرف سے، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، دوبارہ ترجمہ دیکھے بھلا بتاؤ کہ وہ شخص ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی روشن ہدایت یعنی قرآن مجید پہ قائم ہوا، علی بینۃ من ربہ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ جس کے پیچھے اس کی حقانیت کے ایک ثبوت تو خود اسی میں آیا ہے، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی اس کی حقانیت کا ثبوت ہے، اماماً ورحمہ جو لوگوں کے لیے قابل اتباع اور باعث رحمت تھی۔ ایسے لوگ اس قرآن مجید پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو شخص اس کا انکار کرے تو دوزخ ہی اس کی طے شدہ جگہ ہے، لہذا اس قرآن کے بارے میں شک میں نہ پڑو، یقین رکھو کہ یہ برحق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے کر دیا، امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی ترجمے کے بارے میں ذرا کنفرم کر دیں، سمجھ آ گئی؟ اگر کسی کو ابھی تک ترجمے کی سمجھ نہیں آئی، ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے تفسیر بیان کریں گے تو اس میں بھی ایک مرتبہ ترجمہ آ جاتا ہے، تو اب دوبارہ توجہ سے سنیے گا تفسیر کو، وہ اگر وہاں پہ بھی سمجھ میں نہ آئے پھر آخر میں پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ بالخصوص جو نئے طلبہ اور طالبات ہیں ان کے لیے مزید آسانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، اللہ اکبر۔ اور آئندہ کوشش کیا کریں کہ 5:50 پہ آپ یہاں پہ حاضر ہو تاکہ جلد ہم سبق شروع کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں قرآن مجید کی آیات کے محکم اور مفصل ہونے کا بیان تھا، پھر توحید کی طرف دعوت، بندے کی توبہ اور استغفار کا ذکر ہوا، نافرمانوں کی سازش، اور اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت تامہ کو بیان کیا گیا، اور ساتھ یہ بھی کہ ہر جاندار کی روزی کا ضامن وہ خود ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی جائے قرار اور سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے، تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں درج ہے۔ آج کی آیات میں تخلیق کائنات کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت تامہ کی دلیل ہے، اس کے کمال حکمت کی نشانی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہ وہی ذات ہے، خلق السماوات والارض فی 6 ایام جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن کے وقفے میں۔ کائنات کی 6 دن میں تخلیق کا ذکر قرآن مجید کے دیگر مقامات پہ بھی آیا ہے،
مثلا سورہ اعراف میں ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ بے شک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان والی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ ایسا ہی ذکر بعض دوسری صورتوں میں بھی آتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تخلیق کائنات کے لیے 6 دن کا عرصہ ضروری نہیں تھا، کیونکہ وہ قادر مطلق ذات ہے، آنے واحد میں بھی کسی چیز کو پیدا کر سکتی ہے، آنے واحد میں کسی چیز کو پیدا کرنے پہ وہ قادر ہے۔ لیکن 6 دن کا وقفہ بنی نوع انسان کی تعلیم کے لیے ذکر کیا۔ حدیث میں آتا ہے التوأة من الرحمن والعجلة من الشیطان یا والعجلة یا الاناة من اللہ والعجلة من الشیطان، کہ آہستگی جو ہے رحمان کا کام ہے، جبکہ جلد بازی جو ہے یہ شیطان کی خصلت ہے۔ مقصد یہ کہ ہر کام کو اچھے طریقے سے انجام دینا چاہیے، جلد بازی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ 6 دن سے کون سے دن مراد ہے، ظاہر ہے کہ اس سے کرۂ ارضی کے 24 گھنٹے کے دن تو مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، جس کے طلوع اور غروب سے لیل اور نہار، دن رات کا نظام وابستہ ہے۔ سورج اور دیگر سیاروں کی تخلیق تو آسمانوں کی تخلیق کے بعد ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تو اس وقت تو دن رات کا تصور ہی نہیں تھا، تو ان 6 ایام سے ہمارے 6 ایام مراد نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ ان 6 دنوں سے کون سے دن مراد ہے۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں ہے ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، پھر وہ ایک دن اس کی طرف رجوع کرے گا جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہوگی۔ کان مقدارہ الف سنۃ، جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہوگی۔ سورہ معارج میں قیامت والے دن کی مقدار کے متعلق فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ملائکہ اور جبرائیل علیہ السلام اس کی طرف چڑھتے ہیں، ملائکہ اور جبرائیل علیہ السلام اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے حساب سے 50,000 سال ہے۔ مقصد یہ کہ اللہ کے ہاں ایک دن کم از کم 1000 سال کے برابر ہے، اور 6 دن میں ارض و سما کی تخلیق کا مقصد کہ یہ تخلیق 6000 سال میں مکمل ہوئی۔ کائنات کی تخلیق کے متعلق سورہ حامیم سجدہ میں تخلیق کا حال اس طرح بیان کیا گیا قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، آپ کہہ دیجئے کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور پھر اس کے اوپر پہاڑ رکھے، وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس میں برکت رکھی، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس میں معیشت کا سامان مقرر کیا، اور یہ سب کچھ کتنے عرصے میں کیا؟ فی 4 ایام، 4 دنوں میں۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان کا ارادہ کیا، وہی دخان، اور وہ دھواں سا تھا، فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، پھر آسمان اور زمین دونوں سے فرمایا آؤ میرا حکم مانو، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ اس پر ان دونوں نے کہا قالتا اتینا طائعین، ہم خوشی سے تیرا حکم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، پھر 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اس کا حکم جاری کر دیا، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور آسمانی دنیا کو ستاروں کے ساتھ زینت بخشی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ 6 دن سے اس دنیا کے 6000 سال مراد ہے۔ البتہ دن کے دورانیے میں تفاوت کی مثال اس دنیا میں بھی موجود ہے۔ عام طور پہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن زمین کے بعض مقامات پہ قطب شمالی اور قطب جنوبی میں دن کی مقدار بدل جاتی ہے۔ بعض خطے ایسے بھی ہیں جہاں 6 ماہ کی رات اور 6 ماہ کا دن ہوتا ہے۔ ایسے مقامات پہ ایک دن کی مقدار 1 سال کے برابر ہوتی ہے۔ اسی طرح اس نظام شمسی سے باہر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن کی مقدار اس دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن کے وقفے میں پیدا فرمایا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب پانی کی کیفیت کے متعلق مفسرین کا اختلاف ہے۔ کعب اخبار جو پہلے یہودی عالم تھا، پھر اسلام لایا، ان کی بیان کیے ہوئے روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز رنگ کا ایک یاقوت پیدا فرمایا، پھر جب اس پہ قہری تجلی ڈالی تو وہ پگھل کے پانی بن گیا، اور اس طرح پانی وجود میں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کے نیچے ہوا کو پیدا فرمایا، اور اس طرح گویا پانی ہوا کے اوپر ٹھکا ہوا ہے، اور پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عرش بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ صحیح بخاری میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کان اللہ قبل کل شیء، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے پہلے موجود تھا، پھر اس نے ہوا کو پیدا کر کے اس کی پشت پہ پانی کو ٹھکایا، اور اس کا عرش اس پانی پر تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قدر مقادیر الخلق قبل خلق 50,000 سنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تمام چیزوں کا اندازہ مقرر فرمایا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مذکورہ پانی سے یہ ہمارے استعمال والا پانی مراد نہیں ہے۔ عرش کے پانی پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عرش اور پانی کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی، یعنی ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ ہی کا تصرف ہے۔ گویا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ اور اس کے تصرف کو بیان کرنا مقصود ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موجود کل انسان اکبر ہے، جس کو روح اعظم بھی کہا جاتا ہے، یہ سارا مجموعہ انسانیت کا ایک نمونہ ہے جو عرش الہی کے نیچے واقع ہے۔ اس کے ذریعے تمام انسانوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی تجلی اعظم کے ساتھ ہوتا ہے، اور کام کرنے کی قدرت اور صلاحیت کا نام عرش ہے، اور قوت کا معنی پانی ہے۔ تاہم عام فہم تفسیر یہی ہے کہ اس پانی سے مراد یہی پانی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ کم از کم اتنی بات واضح ہے کہ موالید ثلاثہ سے مراد کیا ہے؟ جمادات، نباتات اور حیوانات کی تخلیق پانی سے ہوئی۔ تو فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کہ خالق صرف اللہ ہے اور تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ عرش کے اوپر عالم امر ہے،
اور اس کے نیچے عالم خلق ہے، ان دونوں عالموں میں اللہ تعالیٰ ہی کا تصرف ہے۔ اوپر کی چیزوں کا مخلوق کو علم نہیں، لیکن نیچے کی چیزوں کا علم ہے۔ ساری کائنات عرش کے نیچے ہے۔ چنانچہ تخلیق کائنات کے مقصد کے متعلق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو انسان کی مصلحت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ملائکہ مقربین کو بھی صرف نوع انسانی کی مصلحت کے لیے پیدا کیا ہے، حالانکہ فرشتوں کی تخلیق انسان کی تخلیق سے اربوں کربوں سال پہلے ہوئی تھی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ملائے اعلیٰ کو پیدا کیا، پھر باقی چیزوں کو، اور سب سے آخر میں انسان کو پیدا کیا، اور اس کا منتہائی مقصود یہ بیان فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال انجام دیتا ہے۔ تو گویا تمام کائنات کو انسان کی مصلحت کے لیے پیدا کیا اور اس کو امتیازی حیثیت دے دی تاکہ وہ اچھے اور برے عمل کے امتحان کر سکے۔ انسان کی آزمائش کے لیے یہ ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی کا انجام بھی بیان فرمایا۔ ظاہر ہے کہ جس انسان کی عقل تام ہوگی وہ حرام سے بچنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف جلدی سے پیش قدمی کرنے والا ہوگا، صاحب کمال ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارض و سما اور ان کے درمیان والی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور باقی کفر، شرک اور معاصی کا ارتکاب کرنے والوں کے متعلق فرمایا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اگر آپ ان سے کہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور اس کی حکمت ہے کہ ہر انسان کو موت کے بعد دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کی زندگی کے کارناموں کا حساب لے گا۔ تو لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کفر کرنے والے کہیں گے إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا جادو ہے۔ مشرک لوگ قرآن پاک کے اثر کا انکار نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ اس کو حق نہیں مانتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ جادو کے زیر اثر ہے۔ گویا قرآن مجید کی تاثیر کو بھی جادو تصور کرتے تھے۔ جادو کا بھی یہی تصور ہے کہ وہ مؤثر ضرور ہوتا ہے لیکن باطل ہے، اور کافر اور مشرک قرآن مجید کو بھی اسی بات پہ محمول کرتے تھے۔ تو یہ کتنے ظالم لوگ ہیں، کہتے تھے کہ اگر قرآن مجید کی پیشگوئی سچی ثابت ہو گئی، مرنے کے بعد لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے، تو اس میں اللہ تعالیٰ اور حساب کتاب کا کوئی دخل نہیں ہوگا، یہ تو صرف جادو کے ذریعے ہوگا۔ یہ تو آنے والی بات تھی۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھ کے بھی انکار کیا۔ خود اپنی فرمائش پہ جب شق القمر کا معجزہ واقع ہوا تو کہنے لگے سحر مستمر، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، پہلے بھی لوگ جادو کرتے تھے، آج محمد بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو عیسائی اور یہودی مستشرقین بھی اسی قبیل سے ہے۔ مغربی تعلیم کے دل دادا بعض نام نہاد مسلمان بھی ان سے متاثر ہے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارہائے نمایاں کا انکار تو نہیں کر سکتے، ان کے لائے ہوئے عظیم انقلاب کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ کو اللہ کا سچا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ بڑے ذہین، عقل مند اور عظیم آدمی تھے، جو انقلاب آپ نے برپا کیا وہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی نہ کر سکے، لیکن آپ اللہ کے رسول نہیں ہے، یہی ان کی ہردرمی اور آخرت سے محرومی کی نشانی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، اگر ہم ان سے ایک خاص مدت تک کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیں، تو کافر لوگ کہتے ہیں يَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، کہ عذاب کو کس چیز نے روک لیا ہے۔ یہ وہ بات وہ ازراہ تمسخر کہتے تھے کہ جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو وہ آ کیوں نہیں جاتا۔ مشرکین مکہ بھی ایسے ہی کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ایک خاص وقت تک، اور پھر میدان بدر میں ان پر عذاب الہی نازل ہو گیا۔
امت کا معنی عام طور پہ جماعت یا گروہ ہوتا ہے، جیسے سورہ آل عمران میں ہے کنتم خیر امت، تم ایک بہترین جماعت ہو جو لوگوں کی نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ سورہ نحل میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آیا ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشوا، اللہ کے فرمانبردار اور ایک طرف لگنے والے تھے۔ یہاں امت کا معنی پیشوا ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں امت کا معنی مدت ہے کہ اگر ہم ایک خاص مدت تک عذاب کو اٹھالے رکھیں تو کہتے ہیں کہ وہ عذاب کہاں گیا جس سے تم ڈراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا الا، خبردار سنو، یوم یأتیہم لیس مصروفا عنہم، یوم یأتیہم لیس مصروفا عنہم، جس دن وہ عذاب آئے گا لیس مصروفا عنہم، تو پھر ہٹایا نہیں جائے گا۔ فرعون کے پاس عذاب آیا تو اسے غرق کر کے چھوڑا، قوم عاد اور سمود کو نیست و نابود کیا، قوم لوط اور دوسری قوموں کو ہلاک کیا، اسی طرح ان کے پاس بھی عذاب آ جائے گا تو پھر یہ بچ نہیں سکیں گے۔ وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے، ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم مذاق کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اگر فی الوقت عذاب سے مہلت مل رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون امہال و تدریج کے مطابق مل رہی ہے۔ وہ نافرمانوں کو موقع دیتا ہے، پھر جب نافرمانی حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو اس کی گرفت آ جاتی ہے اور وہ پکڑ لیتا ہے۔ فرمایا ان کا بھی یہی حال ہے کہ تمسخر کی بنا پہ کہتے ہیں کہ عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے، جب عذاب آ جائے گا تو وہ ان کو گھیر لے گا اور ان سے ہٹایا نہیں جا سکے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکر گزاری کا ذکر فرمایا۔ لوگ عام طور پہ نہ تو راحت کے وقت اپنا فرض صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں اور نہ ہی تکلیف کے وقت۔ آج اسی بات کا ذکر ہوگا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں، ہم کوئی نعمت اسے دے دیں، صحت، مال، اولاد، حکومت، ترقی عطا کرے، ثم نزعناها فی منہ، پھر وہ نعمت اس سے چھین لے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جب چاہے کسی کو کوئی نعمت عطا کرے اور جب چاہے واپس لے لے، تندرستی دے کے بیماری میں مبتلا کر دے، یا کسی کو بام عروج پہ پہنچا کے زوال پذیر کر دے، یا آسائش دے کے تنگ دستی میں مبتلا کر دے، یہ سب اس کی حکمت اور مصلحت کے کرشمے ہیں۔ تو فرمایا جب ہم کسی کو راحت کے بعد تکلیف میں مبتلا کر دے تو انسان کی حالت یہ ہوتی ہے انہو لیئوس کفور، کہ وہ مایوس ہونے والا اور ناشکر گزار بن جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے لیے بھلائی کا کوئی موقع باقی نہیں رہا، اور ایسی حالت میں صبر اور شکر کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا گلہ شکوہ کرنے لگتا ہے کہ اس نے اسے تنگی میں ڈال دیا ہے۔ یہ انسان کی ناشکری کی دلیل ہے۔ عام طور پہ انسان راحت اور تکلیف دونوں حالتوں میں ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں، وہ نہ تو تکلیف میں صبر کرتے ہیں اور نہ راحت میں شکر ادا کرتے ہیں۔ البتہ بہت تھوڑے ایمان والے لوگ ایسے ہیں جو اس امتحان میں پورے اترتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی اس کے لیے بہتری کا ذریعہ ہوتی ہے۔ مومن تکلیف کے وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو یہی تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ لہذا تکلیف کی حالت بھی اس کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے۔ گویا مومن آدمی کو تکلیف اور راحت دونوں حالتوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اس کو نعمت کا مزہ چکھائیں تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی تھی۔ ذرہ یہ عام طور پہ جسمانی تکلیف کے لیے بولا جاتا ہے، تاہم اس سے دیگر تکالیف بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ اگر بیماری کے بعد کسی انسان کو صحت عطا کر دے یا کسی دوسری تکلیف کو راحت میں بدل دے تو پھر کیا کہتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے
تکالیف دور ہو گئی. فَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، مجھ سے تکالیف دور ہو گئی، اب میں بالکل آرام اور آسائش میں ہوں. اور پھر ایسی حالت میں اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، انسان اتراتا ہے، شیخی بگاڑتا ہے، کہتا ہے میں نے فلاں تدبیر کی تو مجھے کامیابی حاصل ہو گئی. ایسا شخص اپنی دولت، حکومت اور ٹیکنالوجی ہی کو کامیابی کی دلیل سمجھتا ہے. کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے یہ نعمتیں میرے علم کی وجہ سے ملی ہے. وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ تکلیف کو دور کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس کے برخلاف جب اسے تنگی آتی ہے تو شکوہ کرتا ہے. سورہ فجر میں ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِي، تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، میں تباہ ہو گیا ہوں. اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی اور آدمی نہ ملا. ایسے ایسے ناشکری کے کلمات زبان سے ادا کرتا ہے. اور جب کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس میں سارا اپنا کمال سمجھتا ہے اور اصل عطا کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. یہ انسان کی عام ذہنیت ہے، ورنہ اس کا فرض ہے کہ راحت اور آرام و آسائش کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کی نعمت کی قدر کرے، اس کا صحیح استعمال کرے، اس کا حق بھی ادا کرے، اور جب تکلیف آ جائے تو اسے اللہ کی جانب سے سمجھے، اس پہ صبر کرے، جزا فضا نہ کرے. تو پھر آگے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام کوتاہیاں معاف کر دے گا. اس کے علاوہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر بھی ہوگا، وہ کامیاب ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ان دو انعامات کا وعدہ فرمایا، مغفرت اور بڑے اجر. صبر جو ہے ملت ابراہیمی کا بہت بڑا اصول اور حقیقت ہے. صبر، شکر، اللہ کا ذکر، شعائر اللہ کی تعظیم اور نماز بہت بڑی حقیقتیں ہیں. خاص طور پہ صبر مومن کا ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ کامیابی حاصل کرتا ہے. اور نیک اعمال وہ ہے جنہیں عقل اور شریعت دونوں صحیح تسلیم کرتی ہے. ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، صلہ رحمی، مخلوق کے ساتھ احسان، عدل کو قائم کرنا، طہارت، سماحت، ظلم اور زیادتی سے اجتناب، یہ سب شامل ہے. یہ سب نیک اعمال ہیں جن پہ مغفرت اور اجر کبیر کی بشارت دی گئی. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور ان کے ماننے والوں کو تسلی دی ہے. قرآن مجید میں یہ مضمون بھی کئی مقامات پہ موجود ہے. جب بھی نافرمانوں، کافروں اور مشرکوں کی ہٹ درمی، ضد یا ناانصافی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ صدمہ گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو اپنا فریضہ جاری رکھنے کی ہدایت کی جاتی ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، بس شاید کہ آپ چھوڑ دیں بعض ان چیزوں کو جن کو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. أَن يَقُولُوا، اس وجہ سے کہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، لولا انزل علیہ کنز، کیا آپ علیہ السلام پہ خزانہ کیوں نازل نہیں کیا گیا. ان کے خیال میں نبوت کے دعوے دار کے پاس مال و دولت کا ہونا ضروری ہے، اسے معاشرے میں امتیازی حیثیت حاصل ہوتی ہے تاکہ دوسرے لوگ اس سے مرعوب ہو سکے اور وہ یقین کر لے کہ یہ واقعی اللہ کا رسول ہے. فرمایا اگر خزانہ نہیں ہے، او جاء معہ ملک، یا تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آئے، یہ فرشتہ نبی کے ساتھ رہے، اس کی نبوت کی تصدیق کرے. فرمایا کہ ایسے بیہودہ اعتراضات کی وجہ سے آپ اپنا سینہ تنگ نہ کریں. ناانصاف لوگ ایسی باتیں ہمیشہ کیا کرتے ہیں. ان کا کیا ہے، وہ تو نبی کو مافوق الانسان کوئی مخلوق سمجھتے ہیں، اسی لیے عام لوگوں میں اس کے میل جول، کام کاج اور دیگر معاشرتی معاملات کو نبوت کے خلاف سمجھتے ہیں.
سورہ فرقان میں ہے کفار مکہ کہتے تھے مالی هذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، کاروبار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے اعتراضات پہلے بھی ہوتے تھے، اب بھی ہوتے رہتے ہیں، آپ ان سے پریشان نہ ہو بلکہ اپنا کام کرتے جائے، یہ آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئے، کیونکہ وہ تو آپ کو آپ کے مشن سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں، یہ بھی مخالفت چھوڑ دیں گے۔ فرمایا ایسا نہیں، بلکہ آپ ان کے عقائد باطلہ کا پورے طریقے سے رد کریں، لوگوں پہ کفر شرک کی قباحت کو واضح کریں، یہ لوگ کتنا بھی برا منائے، آپ اپنا کام کرتے جائے اور اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی جو ہے محسوس نہ کریں۔ انما انت نذیر، آپ تو ڈر سنانے والے ہیں، آپ کا فرض یہ ہے کہ مشرکین کی تمام تر رکاوٹوں کے باوجود لوگوں کو ان کے برے عقائد اور برے اعمال سے ڈراتے رہیں، انہیں صاف صاف بتا دیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کریں گے، شرک پہ اڑے رہیں گے، نیک اعمال کی بجائے برے اعمال انجام دیتے رہیں گے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ ان کو خطرناک انجام سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا واللہ علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا ذمہ دار تو اللہ تعالیٰ ہے، خزانوں کا مالک بھی وہی ہے، فرشتوں کا مالک بھی وہی ہے، معجزات کا پیش کرنا آپ کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت میں جب اس کا ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے تو وہ ایسا کر دیتا ہے۔ لہذا آپ کسی ایسی چیز کو ترک کرنے کا خیال دل میں نہ لائے جو آپ پہ وحی کے ذریعے نازل کی جاتی ہے، آپ کفار کے طعن سے دل برداشتہ نہ ہو، آپ بحیثیت نذیر اپنے منصب پہ فائز ہیں، آپ کفر شرک اور برائی کا ارتکاب کرنے والوں کو ان کے انجام سے خبردار کر دیں۔ باقی ہر چیز کا نگران خود اللہ تعالیٰ ہے، وہ خود ان سے حساب لے لے گا اور پھر ان کے برے عقائد اور اعمال کی سزا بھی دے گا۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی صداقت اور حقانیت کی دلیل پیش کی گئی ہے کہ کفار و مشرکین اللہ تعالیٰ کی کتاب کے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل پیش کی کہ اگر تم قرآن مجید کو وحی الہی تصور نہیں کرتے پھر اس جیسی 10 صورتیں لاؤ، اگر یہ انسانی کلام ہے، تم بھی انسان ہو تو اس جیسا کلام بنا کے پیش کرو۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں عام طور پہ توحید، رسالت، قیامت اور قرآن مجید کی حقانیت کی مضامین جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس صورت مبارکہ میں بھی یہی مضمون بیان کیے گئے ہیں۔ تو فرمایا ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے قرآن مجید خود گڑھ لیا ہے، یہ کلام الہی نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بنایا ہوا ہے، خود ساختہ ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ اگر یہ قرآن مجید من گڑت ہے، خود ساختہ ہے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، تو پھر تم بھی اس جیسی 10 گڑی ہوئی صورتیں لے آؤ، آخر تم اہل زبان ہو، عربی پہ تمہیں دسترس حاصل ہے، فصاحت و بلاغت کے ماہر ہو، تم بھی ایسا کلام پیش کرو۔ اگر تم اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، واللہ کے علاوہ جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو، سارے مل کے قرآن جیسی چھوٹی سی چھوٹی 10 صورتیں ہی بنا لاؤ۔ ان کن تم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس صورت میں 10 صورتیں پیش کرنے کا چیلنج دیا گیا، جبکہ سابقہ صورت میں صرف ایک صورت لانے کا مطالبہ کیا گیا تھا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لاؤ۔ سورہ بقرہ میں بھی ایک ہی صورت لانے کا چیلنج دیا گیا، وہاں یہ الفاظ ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے جہاں ایک صورت لانے کے لیے کہا گیا
وہاں کلام الہی کا تقابل ہے، مما نزلنا علی عبدنا، جو کچھ بھی ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے۔ اور اس مقام پر جہاں 10 سورتوں کا ذکر ہے، یہاں قرآن مجید کی بات ہے۔ ام یقولون افترا، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اگر تمام انسان اور جن مل کے بھی قرآن مجید کی مثل لانا چاہے تو نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ وہاں بھی پورے قرآن پاک کا ذکر ہے۔ سورہ یونس میں ایک سورت لانے کا چیلنج ہے، سورہ ہود میں 10 سورتوں کا ذکر ہے۔ یہ دونوں سورتیں مکی ہے اور ان کا زمانہ نزول بھی قریب قریب ہی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ ہود پہلے ہے، سورہ یونس بعد میں ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اگرچہ قرآن مجید میں سورہ یونس پہلے ہے، سورہ ہود بعد میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے 10 سورتوں کا مطالبہ کیا۔ جب کفار اور مشرکین اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سورت لانے کا اعلان فرما دیا۔ سورہ بقرہ تو مدنی ہے اور اس کا زمانہ بہرحال ان دونوں سورتوں سے بعد کا ہے، لہٰذا اس میں بھی ایک ہی سورت بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس بنیاد پہ قرآن مجید کی نظیر لانے کو چیلنج کیا ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر گزرے ہیں، ٹھیک ہے، تفسیر کبیر ان کی تفسیر بڑی مشہور و معروف ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اس اعتبار سے قرآن مجید معجز ہے۔ تاہم امام ابو بکر جساس اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ صرف فصاحت و بلاغت ہی قرآن کے معجز ہونے کی بنیاد نہیں بن سکتی، کیونکہ اس کا تعلق عربی زبان ہے، عربی زبان سے ہے، جس کا دائرہ عمل صرف عربوں تک محدود ہے۔ یہ چیلنج پوری دنیا کے انسانوں اور جنوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کلام الہی کا معجز ہونا فصاحت و بلاغت کے علاوہ بعض دوسری چیزوں میں بھی ہے، مثلا علوم و معارف جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھے ہیں وہ کسی دوسرے کلام میں نہیں ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جو حکمتیں اور مصلحتیں قرآن مجید کی آیات اور سورتوں میں پائی جاتی ہے، ساری مخلوق مل کے اس کا عشر عشیر بھی پیش نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ کہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت، علوم و معارف، مصلحت اور حکمت، دلائل اور علل کے اعتبار سے معجز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کمالات کے پیش نظر چیلنج کیا ہے کہ اس کی مثال لا کر دکھاؤ۔ قرآن مجید کا ایک بڑا کمال اس کا قانون ہے۔ قرآن مجید جس کا قسم کا قانون، دستور اور نظام پیش کرتا ہے، ایسا کوئی قانون اور نظام کسی انسانی کلام میں نہیں مل سکتا۔ نہ تو سرمایہ دارانہ نظام اسلامی نظام کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ سوشلزم اور کمیونزم، اور نہ امریکہ کا دستور اس کا ہم پلہ ہے، نہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کا۔ قرآن مجید کا پیش کیا ہوا نظام ہمیشہ کے لیے اٹل ہے، جبکہ انسانوں کے بنائے ہوئے دساتیر ہر دن بدلتے رہتے ہیں۔ جو ہی کوئی حکومت کوئی قانون وضع کرتی ہے، اس کے ساتھ ہی اس میں ترامیم بھی شروع ہو جاتی ہے، بسا اوقات اسے منسوخ کر کے دوسرا قانون لانا پڑتا ہے۔ یہ صرف قرآن مجید کے قانون کو شرف حاصل ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ سورہ بینہ میں ہے ذالک دین القیمہ، یعنی یہ اٹل قانون ہے جو قیامت تک کارآمد ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اس کے نزول کے زمانے میں یہود و نصارہ جیسے اہل علم لوگ بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، بلکہ اگر کسی نے قرآن مجید کی نظیر لانے کی کوشش کی تو اسے منہ کی کھانا پڑے۔ مسیلمہ کذاب نے قرآن کے مقابلے میں کلام پیش کیا، لیکن عربوں نے اس کے منہ پہ تھوکا اور لعنت بھیجی۔ کہنے لگے کجا علوم و معارف سے لبریز خدائی کلام، اور کہاں تمہاری یہ بےہودہ کوشش۔ اس زمانے میں بڑے بڑے عربوں میں بڑے بڑے شاعر اور ادیب تھے، بڑے بڑے منصف تھے،
جو مختلف کلاموں کا موازنہ کر کے ان کے متعلق فیصلہ دیتے تھے، لیکن وہ سارے کے سارے مل کے بھی قرآن مجید کی نظیر نہ لا سکے۔ اور قرآن کا یہ چیلنج 14 صدیوں سے اسی طرح موجود ہے، لیکن کسی نے اس کو قبول کرنے کی جرت نہیں کی۔ تو ان کو قرآن پاک کی نظیر لانے کا چیلنج دو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ بس اگر یہ تمہاری چیلنج کا جواب نہ دے سکے، فَاعْلَمُوا تو یقین کے ساتھ جان لینا چاہیے، انما انزل بعلم اللہ کہ بے شک یہ قرآن مجید اللہ کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، یہ اس کے حکم سے نازل ہوا ہے، اور کسی انسان کا کلام نہیں ہے، نہ تو یہ پیغمبر کا کلام ہے، نہ کسی فرشتے یا جن کا، بلکہ یقیناً یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نزول قرآن کے زمانے میں عربی زبان انتہائی بلندیوں پر تھی، عرب لوگ شعر و شاعری، خطابت، کلام اور محاورے میں فصیح و بلیغ اپنی مثال آپ تھے، لیکن کوئی بھی قرآن کا چیلنج قبول نہ کر سکا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی انیس بڑے پائے کے شاعر تھے، کہنے لگے میں نے بڑے بڑے شاعروں کا کلام سنا ہے، کاہنوں اور ساحروں کی بات سنی ہے، لیکن اللہ کا کلام ان سب سے بلند ہے، کوئی کلام بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے ای کتاب نیس چیز دیگر است، یہ صرف کتاب ہی نہیں ہے بلکہ کچھ اور چیز ہے۔ ایک بات تو یہ جان لو کہ قرآن مجید اللہ کے علم سے نازل کیا گیا، دوسری یہ کہ وَأَلَّا إِلَهَ إِلَّا هُ، اس مالک الملک کے علاوہ معبود برحق بھی کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو ایسا کلام نازل کر سکے۔ وہی مشکل کشا، حاجت روا ہے، وہ حاکم ہے، مختار کل ہے، قادر مطلق ہے، وہی عالم کل ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ بس کیا تم فرمانبرداری کرو گے؟ تمہارا فرض ہے کہ اسی وحدہ لا شریک کی اطاعت قبول کر لو، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرو اور اس کے کلام کو بھی برحق مانو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کے طالبوں اور نافرمانوں کا ذکر فرمایا ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، کہ جو کوئی دنیا کی زندگی اس کی زیب و زینت کو طلب کرتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اسی دنیا میں ان کے اعمال ان کو پورا پورا دیتے ہیں، ان کا بدلہ، وہم فیہا لا یبخسون، اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یعنی جس شخص کا مقصد صرف دنیا کے حصول تک محدود ہے، وہ اسی دنیا میں ہر قسم کا آرام اور آسائش چاہتا ہے، آخرت کی اسے کوئی فکر نہیں ہے، فرمایا اس کے اعمال کا بدلہ ہم اسی دنیا میں مکمل طور پہ دے دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یاد رکھو کفار و مشرکین میں بعض اچھے اعمال انجام دیتے ہیں، رفاہ عامہ کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، سڑکیں ہاسپٹل وغیرہ بناتے ہیں، غربا کی مدد کرتے ہیں، مظلوم کی دل جوئی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے، رزق میں وسعت ملتی ہے، عزت، شہرت، حکومت اور طاقت میسر آتی ہے، لیکن جب وہ آخرت میں جائیں گے تو ایمان سے خالی ہونے کی وجہ سے وہاں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ، کہ جو کوئی دنیا کی کھیتی مال و دولت کا طالب ہوگا ہم اسے یہی دے دیں گے اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ چٹائی پہ آرام فرما رہے تھے، آپ کے جسم پہ چٹائی کے نشانات نمودار ہو گئے۔ حضرت عمر نے یہ حالت دیکھی تو عرض کیا حضور، قیصر و کسریٰ اور دنیا کے دیگر ملوک کو، بادشاہوں کو بڑے آرام اور آسائش حاصل ہے، لیکن آپ اللہ کے برحق رسول ہو کے اتنی تکالیف برداشت کرتے ہیں، آپ اپنے لیے اور امت کی وسعت کے لیے دعا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا فی ھذا یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے کیا میں اس چیز کی خواہش کروں؟ یہ تو ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کی اچھائیوں کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیا گیا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ان کو دنیا میں ملے اور ہمیں آخرت میں اچھا بدلہ ملے؟ تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقت معلوم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگوں کو، یعنی ہر کافر اور مشرک کو
ان کے اچھے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ اور ایمان والوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں کھانے پینے کے لیے بھی دیتا ہے، لیکن جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو انہیں مکمل بدلہ ملے گا اور ایک ایک عمل کے بدلے میں اجر عظیم حاصل ہوگا۔ گویا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں بھی دیتا ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، لیکن کافروں کی نیکیوں کا سارا بدلہ انہیں اسی دنیا میں مل جاتا ہے اور وہ آخرت سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ آخرت کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے نافرمانوں، کافروں اور مشرکوں کے لیے آخرت میں دوزخ کے عذاب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور انہوں نے دنیا میں جو کچھ کیا وہ ضائع ہو گیا، یعنی دنیا کے تمام اچھے کام آخرت کے اعتبار سے ضائع ہو گئے، آخرت میں ان کا کچھ صلہ حاصل نہ ہوگا۔ کفر، شرک، نفاق اور بدعقیدگی انسان کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کی ساری عمر کی نمازیں، روزے، حج اور زکوٰۃ سب بیکار جاتے ہیں۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، ان کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جس نے آخرت کے حصول کا ارادہ کیا پھر اس کے لیے کوشش اور محنت بھی کی، ایمان کی دولت اس کے پاس ہے تو پھر ان کی محنت کی قدردانی کی جائے گی، ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جو شخص ایمان سے خالی ہے وہ کتنا بڑا نیکی کا کام کرے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ کفار اور مشرکین کے بعد چونکہ ایمان نہیں ہے اس لیے ان کے تمام اچھے اعمال بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں انہیں دوزخ کی آگ کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آیت نمبر 17 کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔